اساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام رسول ہزاروی یوسفی صاحب زیدہ شرفو، اور میرے ساتھ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات بیٹھے، آپ کے نائب خطیب صاحب مولانا محمد امیر نواز صاحب، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ سارے قابل ذکر ہیں، آپ سارے قابل فخر ہیں، آپ سارے اس قابل ہیں کہ آپ کو ہدیہ عقیدت محبت اور ہدیہ تحسین پیش کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ بیٹھے نا، ایک مرتبہ اسی طرح میرے نبی کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی تھی، رسول اللہ تشریف لے کر آئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ سے پوچھا، صحابہ ما اجلسکم، صحابہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے بڑا جتنا بھی جواب دیا اس کا صرف مفہوم عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں جی تسی سچی دسنا، اتنے بہ کے کسی ایم پی اے دے نعرے تے نہیں مارے، کسی ایم این اے دے نعرے، کسی سیاستدان دے حکمران دے نعرے تے نہیں مارے، جدوں دے بیٹھے ہو نعرہ مصطفیٰ دا ہی چل رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، اے ہوندا جے جذبہ، سبحان اللہ۔ آقا نے پوچھا صحابہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اچھا اب آپ نے ان دونوں محفلوں کو آپس میں ملانا ہے کہ اس محفل میں اور اس محفل میں فرق تو نہیں تھا۔ ہاں ایک فرق تو واضح ہے کہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ صحابہ تھے، ان پر اللہ کے نوری فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے، وہ صحابہ تھے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن جو مقصد ان کا تھا وہی مقصد حمیدیہ مسجد والوں تمہارا ہے۔ ان کے اوپر بھی میرے آقا جب تشریف لا پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ صحابہ نے کہہ دیا ہوگا کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ کے آمد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے پھر اس بات کے جواب پر آقا نے گواہی کے طور پر ان سے حلف لیا، کیا صحابہ واقعی تم اسی لیے بیٹھے تھے نا کہ یہاں پر بیٹھ کر تم میری باتیں کر رہے تھے، میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کیا یہی مقصد ہے نا اور تو کوئی مقصد نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کی خاطر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے اسی وقت خوشخبری عطا فرمائی، وما ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وما تم یہاں پر بیٹھ کر میری باتیں کر رہے ہو، لا مکانوں پر میرا رب تمہاری باتیں کر رہا ہے۔ آواز کو صاف کرو، آواز صاف نہیں ہے جی۔ یہ عمل میرے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، یہ حمیدیہ مسجد والوں نے بدعت نہیں نکالی ہے۔ حمیدیہ مسجد میں جو ہو رہا ہے یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اسے جناب میلاد شریف منانا ہے جی، بخاری میں دکھاؤ، اسی یا رسول اللہ دا نعرہ لا جی بخاری میں دکھاؤ، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ میرے نبی کا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ امام بخاری نے بتایا ہے کہ جب آمنہ کے لال تشریف لائے میرے نبی کے صحابہ آمنہ کے لال کے میلاد کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرات کرام، یہ مرتبہ میں جو ذہن میں نظریہ سوچ کر آیا نا، میں نے کہا کہ شاید خشک مزاج میں پتہ نہیں کیسے مزاج کے لوگ ہوں گے، یقین مانے مولانا امتیاز صاحب کا آپ کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ سچا ہے۔ میں تو بڑی خشک باتیں تیار کر کے لایا تھا کیونکہ اس وقت ہمیں فی زمانہ بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے، فی زمانہ
کسی طرف نکلیں تو وہاں بھی ہمیں روکنے کو کھڑے ہیں کہ تم میلاد کیوں منا رہے ہو؟ بیٹا یہ ایکو بند کر دو، یہ ڈی جے نہ چلاؤ، صرف سمپل آپ ساؤنڈ چلاؤ۔ چونکہ یہاں پر آپ وہ میموری کارڈ یا ریکارڈنگ نہیں چلا رہے، میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں۔ ڈی جے شیجے بند کر دو، اس انداز میں چلاؤ کہ مجھے خود کو بھی سمجھ آئے اور سننے والوں کو بھی سمجھ آئے۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، آپ بیٹھو، ابتدا تو ایسی تھی، میں سمجھا شاید وہ یہ والا اسپیکر چل رہے ہیں، وہ تو میری نظر پہ گئی، وہ تو لکھا بھی تسی ڈی جے ہے، سانو ڈی جے نہیں چاہیے، آپ برا نہیں منانا۔ چونکہ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں تو میرے لحاظ سے آپ آواز کو صاف کریں، ذرا والیوم بھی کھول دیں تھوڑا سا، ان کو آواز جا رہی ہے، مجھے میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہم باہر نکلیں، ہمارے میلاد کے جلوس کو روکنے کے لیے، محفلوں کو روکنے کے لیے وہابی فتویٰ لے کر کھڑے ہیں، دیوبندی فتویٰ لے کر کھڑے ہیں، انجینئر فتویٰ لے کر کھڑے ہیں، پلمبر فتویٰ لے کر کھڑے ہیں، ہر قسم کا دوغلا کردار رکھنے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ہم نے قرآن سے بھی پڑھ کے سنا دیا، ہم نے حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا دی، لیکن ان کو ہے کہ سمجھ آنے کی کوئی صورت حال ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ آ جا کر آخر میں کہتے کیا ہیں؟ ہمارے انجینئر صاحب تو یوں کہتے ہیں، پتہ نہیں تم کہاں سے تفسیر لائے، ہمارے مولانا طارق جمیل تو یوں کہتے ہیں، ہمارے مولانا ابتسام الہی ظہیر تو بھئی میں کسی کا نام غلط انداز میں نہیں لے رہا، غصہ نہیں کرنا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی عمارت میں چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو بھی پیچھے کیا، رسول اللہ کے فرمان کو بھی پیچھے کیا، انہوں نے اللہ کے ولیوں کو نہیں مانا، لیکن بد نصیبی یہ کہ ماننے پر آئے تو اپنے ٹکے کے مولویوں کے آگے سر جھکا دیا۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس اعتراض کے جواب میں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے میلاد بنانا، بس اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا، انہی کے مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں صرف ان کی باتیں آپ کو بتانے کے لیے آیا کہ فی زمانہ کچھ لوگ فتنہ پرور طبیعت کے مالک لوگ امت مصطفیٰ کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ عمل ہے جو آج سے شروع نہیں ہوا۔ اگر رب کا قرآن پڑھو نا، خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر اپنے 1.25 لاکھ نبیوں کو بلا کر سامنے بٹھا کر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تیسرے سپارے کے اندر سارا بیان موجود ہے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے فرمایا نبیوں، اے پیارے آدم، اے پیارے نوح، اے پیارے ابراہیم، اے پیارے موسیٰ، اے پیارے عیسیٰ، اے میرے سارے عظمت والے نبیوں اور رسولوں، تم جاؤ اپنے اپنے دور میں اپنی نبوتوں کا پرچار کرو، لیکن یاد رکھو تمہارے بعد میرا ایک پیارا حبیب آئے گا۔ جب وہ پیارا حبیب آ جائے، فرمایا کہ اس وقت تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وہ حبیب آئے گا جس پر آدم بھی ایمان لے کر آئیں گے، وہ حبیب آئے گا جس پر نوح بھی ایمان لے کر آئیں گے، وہ حبیب آئے گا جس پر موسیٰ، عیسیٰ، 1.25 لاکھ انبیاء ایمان لے کر آئیں گے۔ یا اللہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، مولا تو نے کہہ دیا ہم عمل کریں گے، لیکن اس کے باوجود رب ہے، اور وہ رب ہے جس نے محبت بھی کی ہے تو اپنے محبوب سے کی ہے۔ اقررتم، اور میں نے تو تمہیں کہا کہ جب وہ آ جائے اس کو ماننا، کیا میرے حبیب کو مانو گے؟ قالوا اقررنا، یا اللہ ہم مانیں گے۔ اچھا مانو گے، فاشہدوا، پھر ایسے کرو تم 1.25 لاکھ ہو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ اے پیارے آدم تم باقی سب نبیوں کے گواہ بن جاؤ، اے پیارے نوح تم سب کے گواہ بن جاؤ، اے پیارے موسیٰ، عیسیٰ تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں آدم علیہ السلام مانیں گے،
یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں موسیٰ مانیں گے، ابراہیم مانیں گے، اسماعیل مانیں گے، یحییٰ، زکریا، یہ سب مانیں گے، عیسیٰ تک سب مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو گئے؟ یا اللہ ہو گئے۔ وما انا معکم من الشاہدین، میں رب ہو کر بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم سارے مل کر میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے۔ اس آیت میں میں سمجھایا کیا گیا؟ سبق یہ دیا گیا ہے اللہ ہو کر اپنے نبیوں سے وعدے لے رہا ہے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے نا تو پھر بات انہی کی ہوگی، جب وہ آئیں گے تو سکہ انہی کا چلے گا، جب وہ آئیں گے تو نعرہ ان کا لگے گا، جب وہ آئیں گے تو نغمہ نعت بھی انہی کا گونجے گا۔ یا اللہ ہم مانیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ابھی وہ سب انبیاء روح کی حالت میں ہیں، کسی کا جسم نہیں بنا، اس حالت میں بھی اللہ نبیوں کو بلا کر عظمت مصطفیٰ کا جلسہ کروا رہا ہے۔ جس نبی کے جلسے رب نے تخلیق انبیاء سے پہلے کیے ہوں، آج کوئی چوڑا چمار، کوئی ڈڈو، کوئی چوہا اٹھ کر بند کمرے میں بیٹھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھو کیا بات آ سکتی ہے؟ میرے نبی کے میلاد اور عظمت کے یہ جشن نہیں روک سکتے، اس لیے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، انہیں سن کے دل ساتھ ہوتا رہے گا۔ میرا رب ان دیوانوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی، قرآن و حدیث تو وہ ہے جو ہمارے بڑے سنا چکے، دلیلیں آ چکی، بیان ہو چکا، ماننے والے مان گئے، منکر آج بھی انکاری ہے۔ میرا آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، میں آپ کے سامنے ان سارے لوگوں کو آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں بحیثیت وکیل کے بیٹھا ہوں، اور جتنے بھی تم سنی بیٹھو ہر سنی کو میں نے جج تسلیم کیا۔ عدالت لگتی ہے تو جج ایک ہوتا ہے، آج یہ بھرا پنڈال میں نے سب کو جج تسلیم کیا ہے۔ میں صرف اور صرف بحیثیت وکیل میلاد النبی آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اٹھنے سے پہلے فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ مولانا امتیاز قادری صاحب کی قیادت میں یہ جو میلاد النبی کا جشن منا کے بیٹھے ہو، یہ جشن منانا بدعت نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ سنیے حضرات گرامی، یہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں نے صرف آپ کو حوالے دینے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہیں بولوں گا، وہ بھی آپ کی مسجد میں، ورنہ جب میں اپنی مسجد ممبر سے بیٹھا ہوں تو میں چھڑنا بھی کوئی نہیں ہونا۔ اپنا اپنا گھر ہوتا ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، میں چاہوں بعد میں آپ امتیاز صاحب کو پکڑیں تو سیدھ کہتے ہو ساڑھے صاحب نے وہ تو بولتے ہی ہیں جنہیں بابا ہم ایسے نہیں بولتے، جو نبی کو ٹھوکے گا ہم اس کی زبان اس کے دانتوں سے کہتے گے۔ کسی کو لاکھ برا لگتا ہے، بالکل لگے، ہم تو اپنا امام بھی احمد رضا جیسا مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مسئلے پر ایک مولوی کو خط لکھا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ آپ کا غلط ہے، توبہ کرو اور اپنی کتاب واپس لو۔ ایک خط لکھا، دوسرا خط لکھا، تیسرا خط لکھا۔ جب بار بار میرے امام کی طرف سے یہ خط پہنچے نا، اس مولوی نے خط کے جواب میں میرے امام کو گالیوں کا برقع لکھا ہوا واپس بھیجا، ریپلائی کیا۔ میرے امام نے جب دیکھا تو میرے امام نے خوش ہو کے مسکرا کے اس کو قبول فرما لیا۔ پوچھا گیا حضرت آپ نے تو اس کو مسئلہ بتایا تھا، وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ میں اس بات پہ خوش نہیں ہو رہا کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، میں اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔
پوچھا اس میں کیا حکمت ہے؟ امام اہل سنت آپ فرمانے لگے یہ حکمت ہے کہ جتنی دیر تک وہ احمد رضا کو گالیاں دیتا رہے گا اس کی توجہ احمد رضا کی طرف ہی رہے گی، کم از کم میں مدینے والے آقا کی عزت کے لیے ڈھال تو بن جاؤں گا نا۔ اگر وہ مجھے گالیاں نہیں دے گا تو وہ مدینے والے آقا کو بھونکے گا، وہ آقا کو بھونکے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ احمد رضا کے بارے میں بیٹھ کر زبانیں چلائے۔ اس لیے مجھے گالیاں دے قبول ہے، یہی تو وہ نظریہ جو ہمارے امام نے پیش کیا، میں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ دو چار گالیوں کی کون سی بات ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل تولدہ۔ یہ میرے بچے کے پاس موبائل ہے، میں ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آیا ہوں، 4 سال قبل وہ سعودیہ میں مسجد حرام کا امام کعبہ نہ سمجھا کرو، معاف کیجئے گا، امام کعبہ نہیں ہے، تاریخ انسانیت میں امام کعبہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ ہمیں ہر کسی آرے غیر نتو خیرون امام کعبہ نہ سمجھ لیا کرو۔ آپ کوئی مسجد میں کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے، کھڑا ہو گیا، اس کے پاس پاور ہے، کھڑا ہو گیا، لیکن وہ امام کعبہ نہیں، امام کعبہ آمنہ کا لال ہے۔ وہ مسجد حرام کا امام سعودیہ سے چلا پاکستان آیا، پاکستان کے وہ سارے مولوی ملوڑے جو کہتے تھے کہ تم کھڑے ہو کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو، تم ہاتھ کیوں باندھتے ہو، تم درود و سلام پڑھتے کیوں ہو، تم یہ محفلیں کرتے کیوں ہو، وہ ویڈیو موجود ہے، وہ کھڑے ہو کر اس سعودیہ کے مولوی کو دونوں ہاتھ باندھ کے سلام بھی کر رہے تھے اور مرحبا مرحبا کے اس مولوی کے لیے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ میں نے کہا کملیا، یہی تو عقل کا فرق ہے نا، تو نے صرف ریال کی خاطر مرحبا کے نعرے لگائے، ہم نے مدنی رجبائے کی خاطر مرحبا کے نعرے لگائے۔ تقسیم جزاک اللہ۔ یہ حضرات گرامی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ذرا نعروں کے اوپر بریک رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ کو میں بطور تحفہ دے جاؤں، میلاد کا تحفہ آپ کو دے جاؤں۔ آپ آپس میں میلاد کے تحفے بانٹتے ہوں گے، کسی نے نقش لے کر کسی کو دیا ہوگا ادھر لگانے کے لیے یا ادھر لگانے کے لیے، کسی نے روضہ پاک کا نقش لے کر دیا ہوگا، کوئی مٹھائیاں بانٹتا ہوگا۔ میں آپ کے لیے علم کا تحفہ لایا ہوں۔ سنیے، یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 کے اوپر، اچھا یہ کتاب ہے کس کی؟ دیوبندیوں کے بھی پیر و مرشد ہے، وہابیوں کے بھی پیر و مرشد ہے۔ میں گالی تو نہیں دے رہا، میں مہذب لفظ بول رہا ہوں نا، میں کسی کو کافر اور مشرک تو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو بدعتی تو نہیں کہہ رہا، میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، وہابی بھی ان کو مانتے ہیں۔ ان کی کتاب کلیات امدادیہ، اس کے صفحہ نمبر 78 کے اوپر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تو کسی کو اعتراض ہی نہیں کہ بیٹھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد پڑھا جائے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں پھر سنا دینا، کہنا جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد پڑھ کے سنا جائے، کیڑا اعتراض ہے؟ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر لوگ سنیں اور کھڑے ہو کر کوئی سونے نبی کا میلاد پڑھے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ہے ایک بات۔ اس سے اگلے صفحے کے اوپر، صفحہ نمبر 79 کے اوپر، یہی حضرت ایک اور بات لکھ رہے ہیں، وہ بات سن کر میں آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ کس کا عقیدہ مرا ہوا عقیدہ زندہ ہوا اور اس کے ایمان کو تازگی ملی اور یہاں پر بیٹھنے میں وہ خوش ہوا، وہ آپ کا چہرہ اور آپ کا جواب بتائے گا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ جناب صفحہ نمبر 79 ہے، اگر موقع پر کوئی دیکھنا چاہے تو سودا نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔ ویسے میرے پاس یہ ہر وقت میری لائبریری میں موجود ہے، لیکن آپ کے ساتھ پتہ نہیں پھر ٹاکرا ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
اگر موقع پر دیکھنا چاہو تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہتا ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ذکر والی محفل میں رونق افروز ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست ہے. آپ کو سمجھ نہیں، میں دوبارہ بتاؤں، توجہ میں دوبارہ بتاتا ہوں. کہتا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جہاں پر ذکر میلاد ہوتا ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھے اس محفل میلاد میں آمنہ کے لال خود آتے ہیں، وہ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ عقیدہ سچا ہے. ہن ایتھے ساڈا کہنا بنتا ہے، ایتھے ساڈا کہنا بنتا ہے. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پر ذکر میلاد النبی ہوتا ہے آمنہ کے لال خود آتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہے نا تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم کہہ دیں سنا ہے ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ کا لفظ آپ بولیں گے ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاں. آخری بندے تک بولے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. میرے امام اہل سنت، امام اہل سنت مجدد قرآن و حدیث کے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان امام محمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نظریاتی دشمنی ہو جائے، کسی کے ساتھ اگر اعتقادی دشمنی ہو جائے، اگر کسی کے ساتھ مسلک کا اختلاف ہو جائے، فرمایا ٹانگ نہیں چکڑی، پستول نہیں چکڑا، تلوار نہیں چکڑا، ڈنڈا نہیں چکڑا. میں کہ میرے امام وہ بڑا بدنصیب ہے، بھگ بھگ کرتا ہوں مارنا چاہتا، پر میں دشمن مصطفیٰ ڈنڈے نال نہیں مرے گا، تلوار نال بھی نہیں مرے گا، اور ٹانگ چھوٹے نال بھی نہیں مرے گا، اور بندوق نال بھی شاید نہ مرے. میں کہ سرکار پھر کیوں مرے گا؟ فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے دشمن مصطفیٰ کو مارنے کا. میرے امام نے بتایا فرمایا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے. سبحان لو جناب، منٹ رہ گیا 5 تے سفر رہ گیا بہتا، اس واسطے ایک ٹیکہ اور لا چھڑنے ہیں. بولو سبحان اللہ. ایک حوالہ میں نے آپ کو مشترکہ پیش کیا، اب 2 حوالے آپ کو میں وکرے وکرے گھر کے پیش کرتا ہوں. اب کو بند کر دیں. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق،
اس کتاب کے مصنف ہیں حکیم الامت، جن کو وہ کہتے ہیں دیوبندی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، یہ ان کا نام ہے۔ ان کی کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق۔ اس کتاب کے اندر وہ صفحہ نمبر 52 پہ بھی اور صفحہ نمبر 58 پہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں فرماتے ہیں وہ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا میلاد یہ تو حرمین شریفین یعنی مکے مدینے والے کرتے ہیں، اس کے لیے اور دلیل کی لوڑ ہی نہیں ہے، جب پتہ ہے کہ مکے والے کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے گھر کی کتاب ہے، میں نے حضرت گالی نہیں دی ہے، کسی کو برا نہیں کہا ہے، صرف میں بتا رہا ہوں کہ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا نا کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ان کا شوق تھا۔ میں نے کہا پترا تو اٹھو تو صحیح، میں تجھے دکھاؤں گا تیرے گھر کے دروازے پہ لکھا ہے۔ کہتا ہمیں قرآن پڑھنے کی کیا حاجت ہے، ہمیں رسول اللہ کا فرمان پڑھنے کی کیا حاجت ہے، دیوبندیوں کے بڑے لکھ چکے ہیں۔ کہتے جب مکے والے میلاد کرتے ہیں، مدینے والے میلاد کرتے ہیں، تو مکے مدینے والوں کا عمل کافی نہیں؟ لو جناب، آخری ٹیکہ وقت کے لحاظ سے، یہ ٹیکہ بڑا ڈاڈا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتاب ان کی ہے، اور یہ کتاب جو آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں حضرت صاحب کنی ہجری لکھی ہے؟ 1305 لکھی ہے۔ اس وقت چل رہا ہے 1445 ہجری، 140 سال پرانی کتاب ہے۔ اتنے ویسے تھوڑی خاموشی مینوں دکھا گئی ہے۔ تسی پلمبر تے انجینئر تے مستری تے نٹ قابل کسان سنے نے، سنو یہ حدیثیں پڑھنا پلمبروں کا کام نہیں، انجینئروں کا کام نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ روڈ پر دکان کھولیں اور رکشوں کے، موٹر سائیکلوں کے، کھوتا ریڑیوں کے وہ نٹ قابل قید کریں۔ حدیثیں پڑھنا اور میراث کا عقیدہ بتانا یہ مفتیوں کا کام ہے۔ حسن لے کے طور پہ جناب، تسی لے کے طور پہ یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں، میں کہ انجینئر میرے سامنے بٹھاؤ صحیح اعراب کے ساتھ، وہ سورت بقرہ کا پہلا رکوع بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جنہوں ویب کے قرآن نہ پڑھنا ہوئے تے ساڑا کملا نوجوان اس انجینئر پیچھے تو یہ انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں، میں کہا پتر جو بھی کہتے ہیں بند کمرے میں کہتے ہیں، کہتے آوے نا حمیدیہ مسجد، بولو محبت جناب سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تبلیغیں فرمائی ہیں بند کمرے میں فرمائی ہیں، کھلے میدانوں میں فرمائی ہیں؟ تے بھائی رسول اللہ دے غلام میلاد کھان والے بیٹھے نے، کھلا میدان لا۔